آج آپ ہمیں کس صحابی کی سیرت کے حوالے کے چند پہلو آپ پیش کرنے جا رہی ہیں؟ ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی، ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ تو ان کو اپنے اندر ضبط نہ کر سکے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے جو مقامات ہیں جی اور اللہ کے ہاں ان کے جو درجات ہیں جی وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی وہ ہستی ہیں جی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں دو بڑی سلطنتیں جو تھیں دنیا کی اس وقت، کسریٰ اور قیصر، جی ان کے درباروں میں گئے، ان کے درباروں کو دیکھا، ان کی شہنشاہیت کا روم جائزہ اور لیا۔ فارس کی یہ سلطنتیں تھی، روم اور فارس، بالکل۔ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد جب تھوڑا سا آپ کو یہ سکون ملا کافروں کی طرف سے، تو جی آپ نے جو سلاطین ہیں دنیا کے سلاطین عجم، ان کو خطوط لکھے دین کی طرف آنے کے لیے، جی اور آپ نے یہ 6 ہجری کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات پیش کی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے 6 آدمیوں کو سلیکٹ کیا ان میں سے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی تھے، ماشاءاللہ رضی اللہ اور تعالیٰ۔ ان کو یہ خط دیا کہ بہت بڑی سلطنت اور شہنشاہ جو تھے کسریٰ، کہ وہاں ان کو یہ خط دینا ہے۔ جی اب حضرت عبداللہ جو ہیں بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ان کا حکم ماننے جا رہا سبحان ہوں۔ اللہ، میرا انتخاب ہوا ہے، سبحان نہ اللہ۔ اس علاقے کو وہ جانتے تھے، نہ وہ کوئی آداب شہنشاہی سے واقف تھے، نہ وہ ان کی زبان جانتے تھے، اور نہ ہی اس علاقے کے سفر میں ان کو راستوں کا پتہ تھا، لیکن ایک جذبہ تھا اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول کی بات وہاں تک پہنچانی سفیر ہے۔ اسلام کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے جا رہی، قاصد بن کے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنی سواری تیار کی، گھر والوں کو سلام کیا۔ سواریاں بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کیا تھی؟ جی جی یا گھوڑے تھے، گدھے تھے، یا اونٹ تھے۔ جی اونٹ پر بیٹھے پوچھتے پاچھتے چلے گئے، ایران پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایران جب پہنچے تو بادشاہ کو جو تھا شاہ کسریٰ، اس کو اطلاع دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ دربار میں۔ دربار سے جایا گیا جیسے ان کی عادت ہوتی جی ان کا معمول، دنیا دار بادشاہوں کی۔ جی تو اس میں ایک آدمی کو اشارہ کیا خسرو پرویز نے کہ یہ خط جو ہے اس سے پکڑ لو اور مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں خط میں آپ کو نہیں دوں گا، میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ یہ خط میں خود بادشاہ کے ہاتھ میں دوں۔ اب اس کی ذرا آپ اندازہ کر لیجیے، اتنا بڑا دربار لگا اور ایک آدمی ناواقف جس کو سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر اوپر لی ہوئی ہے، اور اس طرح بے خوفی کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو آنے دو۔ بادشاہ کے ہاتھ میں دیا خط، بادشاہ نے اپنا مترجم بلایا اور کھولا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جب اس نے ترجمہ پڑھ کے سنایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم کسریٰ اور سلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ لکھا، وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ، اور وہ جو بادشاہوں کی عادت ہوتی۔ ہاں جی، وہ شہنشاہ کسریٰ، شہنشاہ جو ہے فارس تھا، اس کا بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ آدھی دنیا کا اس وقت وہ مالک تھا، آدھی دنیا کا مالک بنا بیٹھا تھا، قیصر شاہ روم۔ جی تو اس نے جب یہ دیکھا کہ میرے نام سے پہلے میرے ایک غلام کا نام، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے وہ لال پیلا اور غضبناک، اور اس کے بعد اسی وقت اس نے اللہ کے رسول کا وہ نامہ جو تھا اسے پھاڑ دیا۔ جی اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکل گئے، چلے گئے۔ جب اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگا جی ان کا پتہ کرو کہاں ہے، لیکن آپ جا چکے تھے، ٹھیک ہے، آپ واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سارا کچھ بتایا، جی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے وہ خط پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے، اس کا اقتدار اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ شاہ کسریٰ نے
یمن کا جو گورنر تھا بازان اس کا نام تھا جی یعنی اس کی سلطنت ایران سے لے کے یہ عراق یہ یمن اور یہ سارے علاقے جو ہیں تو اس کو یہ حکم دیا خط لکھا کہ یہ آدمی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس آدمی کو میرے پاس حاضر کیا جائے. صحیح. بازان نے 2 اپنے بڑے جرنیل وہ بھیجے اس مقصد کے لیے تو وہ چلتے ہوئے طائف تک پہنچے. طائف میں جا کے انہوں نے لوگوں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتایا جی کہ یہ یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جی. اور وہاں عرب تاجر کچھ مکہ کے تھے انہیں بڑی خوشیاں اس سے ہوئیں کہ اب اتنی بڑی طاقت سے محمد رسول اللہ ٹکرائیں گے اور اب پتہ چلے گا. تو وہ چلے گئے یثرب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. مختصر سے ایک بات تو بڑی لمبی ہے جی جی. تو کہنے لگے جی کہ شاہ کسریٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں حاضر کریں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی بڑی طاقت ہے اور وہ اگر آپ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو پھر آپ ہی کا نقصان ہے پاش ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. جی جی اپنے الفاظ میں جو اس نے ہاں گیدڑ بھپکی لگانی تھی لگائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج رات تو بسر کرو جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو صبح بات کریں گے. ٹھیک ہے. صبح ہوئی تو پھر وہی گفتگو کہ جی ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے اور حکم ہے ہمارے بادشاہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ تو رات جو ہے کل وہ تو اس کو مار دیا گیا ہے اس کے بیٹے شہروانی اس کو مار بادشاہ کی بات کر رہے ہو. ہاں تم کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو. وہ بڑے حیران ہوئے اس بات سے اور انہوں نے جا کر اپنے گورنر جو تھے یمن کے بازان جن کا نام تھا اس کو سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا جی اچھا ہم انتظار کرتے ہیں اگر واقعی یہ بات سچی ہوئی تو وہ سچے نبی ہیں. ہاں تو ساتھ ہی آپ نے یہ پیغام بھی بھیجا کہ دیکھو اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو جو تمہارے عہدے ہیں جو تمہارا کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب تھوڑے دنوں کے بعد بازان کو خط آ گیا ایران سے اس کے بیٹے کا شہروا کا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے میری عوام کے خلاف تھا اور جو تھا ہماری عورتوں کی بے حرمتی کرنے والا تھا اس لیے میں بادشاہ ہوں. اب بات تو سچی ہو گئی سچ ثابت ہو اور وہ بازان بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی فارسی نسل لوگ تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے. یہ تو واقعہ ہے ایک بادشاہ کا. اللہ. دوسرا جو ہے کیسر روم جی اس کے دربار میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بھی یہی سفیر بن کے گیا حضرت عبداللہ. وہاں بھی نہیں وہاں سفیر نہیں تھے. اچھا. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 19ویں صدی کی بات ہے کہ وہاں خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک لشکر بھیجا تھا اور اس لشکر میں آپ گرفتار ہو گئے تھے. اچھا. اس بادشاہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے آدمیوں کو گرفتار کرنا ہے. گرفتار ہوئے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو آپ بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں یہ ہے کہ تم عیسائیت قبول کر لو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے احترام کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو ہم تمہیں سلطنت میں شریک کار بنا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی پیشکش کی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان پر راضی کہ فرمانے لگے کہ اس سے مر جانا میں زیادہ پسند کروں گا کہ میں عیسائیت قبول کروں. اب اس نے تیسری بار پھر بلا کے یہی بات کی
کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیں گے اور آپ کو دھمکانے کے لیے اس نے جب آپ نے انکار کر دیا تو پھر چوتھا سٹیپ اس نے یہ لیا کہ ایک بڑا جو ہوتا ہے دیگ سی تیل ڈال کے اس کو گرم کیا گیا، جب ابل رہا ہے تو 2 قیدیوں کو اس میں پھینک دیا کہ اس کو دیکھ کر، اور کہا کہ اب اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو اسی طرح آپ کو بھی پھینک دیا جائے گا. اور ان کو اس دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب کافروں کو کیا پتا یہ آنسو کہنے لگے، ہاں شاید یہ خوف سے رو رہا ہے، خوف سے ہے کیا. جب آنسو جاری ہوئے تو انہوں نے کہا جی روک لو، اب یہ ڈر گیا، ہماری بات مان لے گا، گھر میں ہماری بات مان لے گا. پوچھا کہ روئے کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ موت سے ڈر کے، ان لوگوں کو دیکھ کے. کہنے لگے کہ دیکھو مجھے رونا اس بات پر آیا میری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. یہ ہے میرے جذبات، میں اس لیے میری آنکھوں سے کہتے تھے. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات ہمارے علماء کو سنانے چاہیے. نئی پود کو، نئی پود جس طرف جا رہی ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کا نہ تو اسکولوں میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، نہ یہ عام ممبر و محراب سے بھی یہ بات نہیں کی جاتی. ہمارا جو طور طریقہ ہے کچھ اور ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بس لگے ہوئے ہیں، یا چند اختلافی جو مسائل ہیں دن رات اس پہ زور لگ رہا ہے ہر آدمی کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ یہ بات ہے، میری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں قربان کر دیتا. میں تو اس لیے رہا ہوں کہ صرف ایک ہی جان میری جان، ایک جان ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ یہ آدمی یار بڑے مضبوط اعصاب اور جذبات کا ہے. اچھا اس نے کہا چلو ایک بات آخری مان لو کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو، اور تم بوسہ لو گے نا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان قیدی ہیں انہیں بھی چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے بوسہ لے لیا، سارے قیدی مسلمان چھوڑ دیے گئے. آپ ان کے ساتھ واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ واقعات بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے. اور پہل میں کرتا ہوں، سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین نے ان کے سر کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد جتنے باقی آپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سر کا بوسہ لیا. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں ہیں وہ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اور یہ دین کائنات میں کوئی قوم ایسا جذبہ اور یہ چیز دکھا نہیں سکتی جو صحابہ کرام تھی. اور آج وہ صحابہ کرام ہماری تبلیغ میں بھی اوجل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری تاریخ میں بھی ہوتے چلے علم ہے، فکریہ ہے ہمارے عوام کے لیے، ہمارے خطباء کے لیے، ہمارے مقررین کے لیے، کہ ایسی شخصیات، ایسی جو ہے وہ قربانیاں جنہوں نے پیش کی اور ایسا کردار ادا کیا کہ ایک صحابی کی اگر ہم سیرت کو دیکھنے لگ جائیں تو ایک صحابی اپنے اندر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا بہت بڑا ایک بحری بےکراں رکھتا ہے. سبحان اللہ. جناب آپ کو بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب. اللہ کریم آپ کا مشفقانہ سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور آپ یوں ہی ہمیں جو ہے پند و نصیحت ارشاد کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور ہمارے ناظرین بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں. بہت بہت شکریہ.